اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتا ہوں اللہ پاک کے بابرکت نام کے ساتھ جو دلوں کے حال بہتر جانتا ہے۔ میری طرف سے دیکھتی آنکھوں سنتے کانوں سب کو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے آج کے دو موضوع ہیں، ان پہ بات کروں گا۔ پہلا موضوع ہے کہ باقی تمام جماعتیں الیکشن میں جا چکی ہیں، الیکشن مہم سٹارٹ کر چکی ہیں، ٹکٹوں کے لیے درخواستیں طلب کر رہی ہیں۔ پی ٹی آئی کو ابھی تک امیدوار ہی نہیں مل رہے ہیں، نہ ہی ان کا کوئی آفس ہے۔ جو دو آفس تھے وہ کس وجہ سے بند پڑے ہوئے ہیں، ان کا ہیڈ آفس کس وجہ سے بند پڑا ہوا ہے، اس پہ بات ہوگی۔ دوسرا نمبر، آئی ایم ایف کے ساتھ مذاکرات، اور انہی مذاکرات کی آڑ میں پرویز الہی کی گناہونی سازش بے نقاب، اس پہ بات ہوگی۔ تو گلا بھی خراب ہے اور کھانسی بھی بہت شدید آ رہی ہے، موسم تبدیل ہو رہا ہے نا۔ تو سب سے پہلے میری آپ سب سے ایک ہی اپیل ہے کہ دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، بیماری کی حالت میں بھی گلا خراب ہے، بخار ہے، اس کے باوجود آپ لوگوں کے لیے ولاگ تیار کرتا ہوں، آپ لوگوں سے رابطے میں ہوں، کیونکہ میرا کام ہے آپ لوگوں کو سچ دکھانا، حقیقت دکھانا، خاص طور پہ یوتھیوں کو، جن کو اچھا اب مجھے یوتھ کے کچھ معصوم بھی لگنے لگے ہیں کہ ان کو اس طرح لوٹا جا رہا ہے کہ ہر ایک نام نہاد صحافی جو صحافت کے لبادے میں لبادہ اوڑھ کے ان کو لوٹ رہا ہے، اس کے علاوہ عمران نیازی کے وکیل ان کو دڑا دڑ لوٹ رہے ہیں۔ جس کو بھی پیسوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ یہاں سے ٹکٹ لے کے سیدھا انگلینڈ چلا جاتا ہے، وہاں جا کے خوب چندہ اکٹھا کرتے ہیں یوتھیوں سے، اور وہ بھی ایسے اچھا ان کو اللہ کی طرف سے ایسی مار ہے نا کہ اللہ کی راہ میں ان کو 1 روپیہ نکالتے ہوئے، 1 پاؤنڈ نکالتے ہوئے بھی موت، 1 یورو دیتے ہوئے موت پڑ جاتی ہے۔ کلبوں میں جائیں گے، شراب پیئیں گے، زنا کریں گے، اس کے لیے ان کے پاس وافر مقدار میں پیسے ہوتے ہیں۔ وہ ایک یوتھن ابھی پکڑی گئی ہے نا، جو دونوں باپ ماں بیٹی نے مل کے ایک یوتھی کو قتل کر دیا تھا۔ ماں کی عمر کتنی ہے؟ 60 سال۔ بیٹی کی عمر کتنی ہے؟ 22-23 سال۔ انہوں نے مل کے جس کو مارا ہے اس کی عمر بھی ہے تقریباً 27-28 سال، قتل کیا ہے انگلینڈ میں، ہیں یوتھ کے۔ اور کس وجہ سے قتل کیا ہے کہ ماں کے ساتھ اس کی یاری تھی، اس کے پاس کچھ ویڈیوز اس نے بنا لی ہوئی تھی اس کی، ان پہ اس کو دھمکیاں دے رہا تھا، اور دونوں ماں بیٹی نے مل کے اس کو قتل کر دیا۔ یہ تو حال ہے ان کو، یہ اب اللہ کی پکڑ میں آ چکے ہوئے ہیں۔ اللہ ان کو ہدایت دے، میں تو دعا ہی کر سکتا ہوں، اللہ ان کو سیدھا راستہ دکھائے۔ تو دیکھیں، میں ایک 75 سال کا بزرگ آدمی ہوں، اور الحمدللہ یہ اللہ نے مجھے اعزاز دیا ہے کہ پاکستان کا سب سے سینئر صحافی بھی میں ہی ہوں۔ میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، جو کہ سفر آج تک جاری ہے۔ میں اتوار کا اداریہ لکھا کرتا تھا، جو لوگ بڑے شوق سے پڑھتے تھے۔ سوری جی۔
بہت زیادہ طبیعت خراب ہے، اس لیے کوشش کروں گا مختصر سا ہی بناؤں۔ تو میں نے اپنی صحافت کا آغاز 1975 میں نوائے وقت اخبار سے کیا تھا، عارف نظامی صاحب کی زیر نگرانی، اور الحمدللہ وہ سفر آج تک جاری و ساری ہے، اور جب تک میرے جسم میں جان ہے انشاءاللہ یہ جاری رہے گا۔ تو وہ پرنٹ میڈیا تھا، پرنٹ میڈیا میں ایڈجسٹ ہو گیا تھا، میرے جیسا آدمی چل جاتا تھا۔ الیکٹرانک میڈیا میں اس لیے فیل ہو گیا تھا، فلاپ ہو گیا تھا کہ وہ چینل والے مجھے بلاتے ولاگ کے لیے، اور وہاں بٹھا کے نا وہ پروگرام شروع ہونے سے پہلے ایک پرچہ تھما دیتے کہ حاجی صاحب یہ آپ نے الفاظ بولنے ہیں، اس کے علاوہ کوئی الفاظ نہیں بولنے ہیں۔ میں جب دیکھتا اس کو پڑھتا، اس میں 99% جھوٹ ہوتا تھا اور 1% سچ ہوتا تھا، پھر میں معذرت کر کے اٹھ کے چلا آتا تھا۔ تو وہ پھر غصہ بھی ہوتے تھے کہ آپ کی وجہ سے ہمارا پروگرام ریکارڈ نہیں ہو سکا، ڈیلے ہو گیا ہے، اگلے دن ہمیں پھر دوسرا صحافی، ڈمی صحافی، بکاؤ صحافی، لفافہ خور صحافی ڈھونڈنا پڑا، پھر اس کو بٹھانا پڑا۔ یہ ہم چند ایک صحافی تھے جو کہ ایمانداری کے ساتھ چل رہے تھے، باقی تقریباً ہماری تعداد 1% سمجھ لیں، 99% لوگ لفافہ لیتے تھے، اپنے آپ کو بیچتے تھے اور ملک کا بھی نقصان کرتے، لیکن ان کو اپنا مفاد عزیز ہوتا تھا۔ ابھی یہ دیکھیں نا، مبشر لقمان کے پاس ہوائی جہاز کہاں سے آیا ہے؟ اس کے علاوہ کچھ جج ہیں، کچھ یہ اچھا، ہاں میں اصل موضوع سے پھر ہٹ جاتا ہوں، کوئی طبیعت سیٹ نہیں، بخار بھی ہے، تو بڑا شدید بخار ہے مجھے، ہو سکتا ہے 102 تک ٹمپریچر ہو، تو چیک نہیں کیا ہے، تو ابھی ولاگ کے بعد چیک کروں گا۔ تو باقی دیکھیں کہ یہ میرا چینل نہیں ہے، یہ پاکستان کے 26 کروڑ عوام کا چینل ہے، یہ حق سچ بتانے والا چینل ہے، یہ آپ سب کا چینل ہے، اس لیے کوشش کی کریں کہ زیادہ سے زیادہ اس چینل کو سبسکرائب کریں، گھنٹی کے بٹن کو آل پہ پش کر دیں، میری ویڈیوز کو سکپ نہ کیا کریں، پوری دیکھا کریں۔ 10-15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، 5-10 منٹ کا تعارف ہوتا ہے، 10-15 منٹ کی ویڈیوز ہوتی ہے، 10 منٹ کی اینڈ میں دعا ہوتی ہے، اس دعا میں لازمی شرکت کیا کریں۔ کیا پتہ پوری دنیا سے لوگ اکٹھے ہوتے ہیں، ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، آمین آمین بولتے ہیں، پتہ نہیں کس کے آمین کہنے سے ہم سب کے بگڑے ہوئے کام بن جائے، سمر جائے۔ تو اب آپ آ جائیں جناب، تو میری ویڈیوز کو پوری دیکھا کریں، سکپ نہ کیا کریں، اور کوشش کیا کریں کہ زیادہ سے زیادہ جن لوگوں کو واٹس ایپ بنا ہوا ہے چینل کو سبسکرائب کروائیں، اور اس کے علاوہ جو ہے نا ویڈیوز کو گروپوں میں شیئر بھی کر دیا کریں، اور دعا میں لازمی شرکت کیا کریں، جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھا کریں اور دعا میں شرکت کیا کریں۔ تو اب آپ آ جائیں جناب اصل موضوع کی طرف، کہ ابھی جو ہے نا یہ عمران نیازی کی بہن جا کے مل کے آئی ہے عمران نیازی سے اڈیالہ جیل میں، تو اس نے کہا جی، عمران نیازی نے اس کو کہا جی، علیمہ خان کی بات کر رہا ہوں، کہ فوری طور پہ الیکشن کی تیاری کرو اور ہم 2/3 اکثریت حاصل کریں گے۔ اس کو یہ وہم تھا نا کہ
میں اس وقت عروج پہ ہوں، میری پارٹی اور میں اتنا پاپولر ہوں کہ میری پاپولرٹی آسمان کی حدوں کو چھو رہی ہے۔ علیمہ خان گئی، اس نے جا کے بتایا، ملاقات کی، اس نے بتایا کہ بھائی نشے کے سے باہر نکلو، اب وہ حالات نہیں رہے ہیں، ہمارے پاس آفس ہی نہیں ہے، ہم کہاں بیٹھ کے ٹکٹ تقسیم کریں، اور ان ٹکٹوں پہ سگنیچر کون کرے گا؟ آپ تو سسپینڈ ہو چکے ہوئے ہیں، آپ کو الیکشن کمیشن نے سسپینڈ کیا ہوا ہے، نائل کیا ہوا ہے، اور اس کے بعد دوسرے نمبر پہ آتے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب، وہ بھی جیل میں ہی ہیں، ان کے اوپر بھی سائفر کا کیس ہے، آپ پہ بھی سائفر کا کیس ہے۔ سائفر میں جو آرٹیکل 6 لگا ہوا ہے نا، اس میں کم سے کم سزا عمر قید ہے، اور دو ہی سزائیں ہیں اس میں، یا تو عمر قید ہے یا سزائے موت ہے۔ یہ ابھی تک اس کو نہیں سمجھ آئی، نہ ہی یوتھیوں کو سمجھ آئی ہے۔ میں یوتھیوں کو واضح طور پہ بتانا چاہتا ہوں، اس کا بچنا ناممکن ہے، یا تو اس کو عمر قید کی سزا ہوگی یا سزائے موت ہو جائے گی، دونوں میں سے۔ بھٹو کو بھی آخری ٹائم تک نہیں یقین آیا تھا کہ مجھے سزائے موت ہو جائے گی، وہ کہہ رہا تھا ڈرا رہے ہیں، چھوڑ دیں گے، مجھے رہا کر دیں گے، لیکن جب اس کو کہا کہ چلیں بھائی اٹھیں، آپ کا ٹائم ہو گیا، آپ کو پھانسی لگانے لگے ہیں، تب جا کے اس کو یقین آیا تھا بھٹو کو۔ اس کو بھی تب یقین آئے گا جب کہ آخری ٹائم اس کا شروع ہو جائے گا، کیونکہ اس کے جرم اتنے بڑے بڑے ہیں نا۔ سب سے بڑا جرم تو اس کا سائفر کیس میں ہے۔ ابھی شاہ محمود قریشی کہہ رہا ہے جی کہ میں تو بے قصور ہوں، میرا تو قصور بنتا ہی نہیں ہے، یہ تو سب عمران نیازی نے ہی کہا تھا کہ بھائی سائفر کا کیس بناؤ تاکہ میں اس سے بچ سکوں، جو میری حکومت کو گرا رہے ہیں، یہ تحریک عدم اعتماد آ رہی ہے۔ پہلے اس نے آرمی چیف کو کہا، جنرل باجوہ کو، تو جنرل باجوہ نے کوشش کی، اس نے پارٹیوں کو کہا سب کو کہ اس نے پھر بھی آخری وقت تک، آج یہ اس کو گالیاں دے رہے ہیں، اس نے آخری وقت تک کوشش کی اس کو بچانے کی۔ تو اس نے سب پارٹیوں کو کہا جی کہ آپ عمران سے بات چیت کریں بیٹھ کے، تو ہم دوبارہ الیکشن کرا دیتے ہیں، ہم الیکشن کا اعلان کر دیتے ہیں۔ تو دوسری پارٹیوں نے کہا نہیں جی، اب الیکشن کا ٹائم گزر گیا ہے، اب اس عدم اعتماد جمع ہو چکی ہے، اب اسی پہ ووٹنگ کروائیں، اس پہ ووٹنگ ہوگی۔ تب جا کے تو پھر اس نے یہ سازش گھڑی کہ یہ بھی خود اس نے نہیں کیا تھا، یہ جو اس کے پیچھے اس کو لانے والے، اس کے اسپانسر، اس کے آقا بیٹھے ہوئے ہیں نا یہودی، جو اس کے سسر ہے، اس کی ساس ہے، اس کا سالہ ہے، اس کی بیوی ہے جمائمہ، اور یہ وہ تھے، اور اس کے بعد پھر امریکہ تھا۔ یہ وہ تھے جن کے آگے جا کے اس نے کشمیر ٹرمپ کے آگے ہی بیچا تھا نا، ٹرمپ نے آگے پلیٹ میں رکھ کے پیش کر دیا تھا مودی کو۔ تو یہ اس طریقے سے ہوا ہے کہ اس نے جا کے بتایا کہ بھائی پہلے والی پوزیشن نہیں ہے، ہمارے 2 آفس تالا لگا ہوا ہے، بند پڑے ہوئے ہیں۔ اس نے کہا بھائی کیوں، گورنمنٹ نے بند کیے ہیں؟ نہیں جی، یہ لاہور جیل روڈ والا آفس بند ہوا ہے کہ وہ زمین کسی اور کی ہے، بلڈنگ کسی اور کی ہے، وہ بندہ ملک سے باہر ہے، انہوں نے پیچھے غنڈہ گردی کے ذریعے ہیں، تو سب کے سب غنڈے قبضہ گروپ ہی ہیں۔ قبضہ گروپ تھا لاہور میں ایک، وہ جو آج کل فرار ہوا ہے، وہ جوا بھی کراتا تھا، جوئے کے اڈے بھی چلاتا تھا، کلب بھی چلاتا تھا، عورتیں بھی سپلائی کرتا تھا، وہ آج کل فرار ہوا ہے۔ اس نے قبضہ کر کے، بہت بڑا قبضہ گروپ ہے لاہور کا، تو اس نے قبضہ کر کے تو یہ پی ٹی آئی کا آفس بنایا ہوا تھا اس میں۔ اب اصل مالکوں نے اس کو عدالت سے سٹے کروا کے بند کروا دیا۔ اس کے بعد آ جائیں جناب کراچی آفس۔
کراچی آفس اس لیے بند ہے کہ پچھلے 4 سال سے اس کا کرایہ پے نہیں ہو سکا ہے۔ نعیم الحق نے اس پہ ایگریمنٹ کیا تھا کہ ہم ہر مہینے کے مہینے 1.5 لاکھ روپیہ کرایہ دیں گے۔ 1.5 لاکھ تو کیا، 1.5 روپیہ بھی اس غریب کو 4 سالوں میں نہیں ملا، 5-6 سالوں میں۔ تو وہ اس وجہ سے اصل وہ مالکوں نے دوبارہ ان کو نکال کے قبضہ کر لیا کہ بھائی انہوں نے خالی کیا کروا لیا گا، سامان بھی ضبط کر لیا۔ سامان کیا تھا، کرسیاں میز ہی تھے، وہ ضبط ہو گئی۔ تو یہ اس وجہ سے ان کے آفس بند ہے، ورنہ گورنمنٹ کوئی مداخلت نہیں کر رہی ہے۔ یہ جو نگران حکومت ہے آج کل عدالتیں ان کے ساتھ ہیں۔ وہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج ہے جسٹس گل حسن، وہی جج ہے جس نے یہ کہا تھا، بلکہ ضمانت دی تھی کہ عمران سے جو بعد میں جرم ہوگا نا اس میں بھی اس کی ضمانت ہے، چاہے وہ باہر جا کے بندہ قتل کر دے نا، اس میں بھی اس نے ضمانت لی تھی۔ ایسے ایسے تو جج عدلیہ میں بیٹھے ہوئے ہیں جو اس حد تک سپورٹ کر رہے ہیں کہ بھائی جو بعد میں جرم سرزد ہوگا نا اس میں بھی ضمانت قبول کی جاتی ہے۔ امراڈو جج عمر ایوب کا کزن، یہ سب اندر سے ایک ہی چٹے پٹے ہیں، اور یہی عالمی طاقتوں کے ایجنٹ بھی ہیں سب۔ وہ فرار ہوا ہے عمر ایوب خان۔ یہ ایوب خان خود تو مر گیا، یہ باقیات اپنی ہمارے گلے بند گیا، اور ہم بھی وہ بیوقوف ہیں کہ اس بندے کی اولاد کو سپورٹ کرتے ہیں جس نے فاطمہ جناح کو فراڈ کے ذریعے ہرایا تھا، جس نے یہ ملک بنانے میں اپنی زندگی گوا دی تھی، پوری زندگی شادی نہیں کی تھی، اس کو اس نے فراڈ کے ذریعے ایوب خان نے ہرایا تھا۔ پھر پاکستان کے 2 دریا انڈیا کے سپرد کر دیے تھے۔ یہ وہ غدار لوگ ہیں جن کی اولادوں کو ہم اٹھا کے اسمبلیوں میں بٹھا دیتے ہیں۔ میرا ایک قاضی فائز عیسیٰ صاحب سے بھی ایک اختلاف ہے ان کے ساتھ بھی، اور یہ میرا حق بنتا ہے اختلاف کرنے کا، کہ دیکھیں جو آرمی چیف چاہتے تھے نا کہ پہلے احتساب ہو، کڑا احتساب ہو ہر جماعت کا، چاہے وہ نون لیگ کا بندہ ہو، چاہے پیپلز پارٹی کا ہو، چاہے اس کا پی ٹی آئی کا ہو، چاہے جماعت اسلامی کا ہو، چاہے مولانا کی جماعت کا ہو، کسی بھی پارٹی سے ہو، کڑے احتساب سے گزرے، صاف پاک ہو کے تو پھر الیکشن لڑے۔ اور اس میں ایک بہترین اسمبلی وجود میں آنی تھی، اور اس نے ملک کو ترقی کی راہ پہ گامزن کرنا تھا۔ لیکن پتہ نہیں کیا عدلیہ کو جلدی پڑی ہوئی تھی کہ انہوں نے فیصلہ کیا نہیں جی الیکشن کمیشن تاریخ لے اور صدر صاحب تاریخ لے۔ صدر صاحب کے پاس اختیار نہیں ہے قومی اسمبلی کا۔ ایک قرارداد قومی اسمبلی میں ایک بل پیش ہوا تھا اور ایک ترمیم کی گئی تھی الیکشن ایکٹ میں، جس کے تحت وہ سارے کے سارے صدر صاحب سے اختیارات لے کے چیف الیکشن کمشنر کو دے دیے گئے تھے۔ تو جبکہ پارلیمنٹ کا فیصلہ اور ہے، عدلیہ فیصلہ اور کر رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا نا کہ عدلیہ میں ابھی تک جو ہے نا بغض موجود ہے اپنی حاکمیت ظاہر کرنے کا۔ یہ نہیں ہوگا، عدلیہ افضل نہیں ہے۔ سب سے افضل ترین ادارہ ہے قومی اسمبلی۔ قومی اسمبلی بل بناتی ہے، قانون بناتی ہے، اور وہاں پہ جو لوگ قانون بناتے ہیں ان کو ڈائریکٹ عوام سلیکٹ کر کے بھیجتے ہیں۔ یہ چند جج بیٹھتے ہیں، بیٹھ کے تو ان قوانین کو دھجیاں اڑا کے رکھ دیتے ہیں، ان کو ختم کر دیتے ہیں۔ یہ ان سے اختیار واپس لینا چاہیے کہ ان کے پاس گورنمنٹ کے بنائے ہوئے کسی قانون کو ختم کرنے کا اختیار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر وہ قانون غلط ہے، غلط بنا ہے، تو اگلی مرتبہ عوام کا کام ہے ان کو ووٹ نہ دیں۔ اور الیکشن کمشنر اتنا طاقتور، اتنا پاورفل ہونا چاہیے کہ وہ جواز ہی ختم کر دے کہ دھاندلی ہو رہی ہے۔
اور آج کل اتنا زیادہ فاسٹ میڈیا ہے نا، وہ یوتھ کے کہہ رہے ہیں نا کہ ہمیں شعور عمران نیازی نے دیا، اس کو خود شعور نہیں ہے تو ان یوتھیوں کو کیا شعور اس نے دینا ہے؟ وہ کہہ رہا تھا جی میری پاپولرٹی آسمانوں کو چھو رہی ہے، میں 2 تہائی اکثریت سے دوبارہ وزیر اعظم بنوں گا، اور ابھی بھی وہ یہی امید لگا کے بیٹھا ہوا ہے، جبکہ موت اس کے سر پہ منڈلا رہی ہے، آرٹیکل 6 اس پہ لگا ہوا ہے، شاہ محمود قریشی پہ بھی لگا ہوا ہے، ناقابل ضمانت آرٹیکل، پھر بھی روز جا کے سپریم کورٹ میں ابھی ان کی اپیل چل رہی ہے، وہاں سے ریجیکٹ ہو جائے گی، کیونکہ یہ آرٹیکل 6 جس پہ لگ جائے نا، یہ ناقابل ضمانت جرم ہوتا ہے، اس میں کوئی ضمانت نہیں ہوتی ہے۔ تو اگر کسی نے شعور دیا نا عوام کو تو وہ ہے میڈیا، میڈیا نے عوام کو شعور دیا ہے۔ میڈیا اب اتنا فاسٹ ہے کہ اتنی سی بھی کوئی بات ہو نا، یا اتنی سی بھی کرپشن کوئی بندہ کرتا ہے نا، تو اگلے دن وہ بات پورے ملک میں پھیل جاتی ہے، اور یہ بہت اچھی بات ہے۔ اور سب سے آسان گوگل نے کر دیا ہے، گوگل نے وہ کر دیا ہے نا کہ 1 سیکنڈ میں بندے کو ننگا کر کے رکھ دیتے ہیں، اس کا سب کچا چاٹا کھول کے گوگل رکھ دیتا ہے کہ بھائی جب یہ آیا تھا تو اس کا یہ گوشوارے میں یہ لکھا ہوا تھا کہ اتنے اثاثے ہیں اس کے، اور اب اتنے اثاثے ہیں۔ اور اسی طرح فرا گوگی کے وہ جو ملک سے فرار ہوئی ہے، پنکی پیرنی کی دوست، جس کے گھر میں عمران نیازی کا عدت میں بشرا نے نکاح کیا تھا، صبح خاور ماں نکاح سے طلاق لی، پہلے اس سے طلاق مانگی بشرا بی بی نے، اس نے انکار کر دیا، بعد میں اس کو جنرل فیض کا فون آتا ہے، وہ اس وقت ISI کا چیف تھا، کہ فوری طور پہ اس کو طلاق دو ورنہ تمہارا وہ اشر کیا جائے گا کہ پوری زندگی یا تو جیل میں سڑو گے یا کسی گٹر کے کنارے سے تمہاری لاش ملے گی یا گٹر کے اندر سے ملے گی۔ تو اس نے ڈر کے دے دی طلاق، صبح طلاق ہوئی اور شام کو یہ فرا گوگی کے گھر میں دونوں کا نکاح ہو گیا۔ بعد میں جس مولوی نے نکاح پڑھایا تھا اس نے خود تسلیم کر لیا کہ ہاں جی ان کا نکاح عدت میں ہوا تھا۔ تو خان صاحب کو نے کہا چلو جی مولوی صاحب ناراض نہ ہو، اب دوبارہ سے نکاح پڑھا دیں۔ وہ مولوی بھی ایسا ہی تھا، اس نے دوبارہ سے فیس وصول کی کر کے، بھائی لاکھوں میں فیس تھی تو پھر کون چھوڑتا ہے، دوبارہ نکاح پڑھا دیا۔ تو وہ بھی عدت میں، یہ بھی عدت میں، دونوں نکاح عدت میں ہی ہوئے، دونوں غیر قانونی ہوئے، ابھی بھی وہ زنا میں کر رہے ہیں، کوئی میاں بیوی نہیں ہے۔ عدت میں تو نکاح کرنا تو دور کی بات ہے، ایسا سوچنا بھی گناہ ہے یا ایسا پیغام بھیجنا بھی گناہ میں شمار ہوتا ہے۔ تو اب دیکھیں اللہ کی قدرت ایسی کہ کہاں 2030 تک پلان بنا کے بیٹھے ہوئے تھے، کہاں یہ اچھا ایک اور بات آپ لوگوں کو بتا دوں کہ فواد چودھری بھی پکڑا گیا ہے، غیر ملکی سفیروں سے، وہ جو پیچھے عالمی طاقتیں بیٹھی ہوئی تھے نا، ان سے ملاقات کرتے ہوئے ایجنسیوں نے اس کو پکڑا ہے کہ یہ ان سے ملاقات کے بہانے ان سے ڈالر وصول کرتا، آگے ججوں میں تقسیم کرتا اپنے بھائی کے ذریعے، جو اس کا وکیل بھائی ہے، خود بھی وکیل ہے، اس کا بھائی بھی وکیل ہے، تو ججوں کو خریدتے تھے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ محمد خان پٹی جو پرویز الہی کا سیکرٹری ہے نا، اس نے باقاعدہ بیان ریکارڈ کروایا ہوا ہے مجسٹریٹ کے سامنے کہ یہ پرویز الہی اور یہ سب عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ دیکھیں نا، ایک مونس الہی ملک سے ہی بھاگ گیا ہے، وہ اپنے آقاؤں کے پاس پہنچ گیا ہے، انہوں نے مل کے ملک کو تباہ کیا ہے، یہ سب عالمی طاقتوں کے ہی ایجنٹ ہیں۔ تو لیکن اس ملک کو اللہ وحدہ لا شریک نے بنایا تھا، یہ 27ویں رمضان کو وجود میں آیا تھا یہ ملک، اور اس کی حفاظت بھی اللہ ہی کر رہا ہے۔ تو قدر والی رات، شب قدر والی رات کو یہ وجود میں آیا تھا، اور اللہ خود اس کی حفاظت کر رہا ہے۔ اس ملک کو کچھ نہیں ہوگا، یہ لوگ انشاءاللہ اپنے انجام کو پہنچیں گے۔ پرویز الہی کو دھڑا دھڑ جج پیسے کھا رہے ہیں اور اس کو ضمانتیں دیے جا رہے ہیں،
اس پہ ایسے ایسے. اچھا یہ کرپٹ لوگوں کو سب سے زیادہ سپورٹ کرتے ہیں یہ کرپٹ جج. اللہ ان کی نسلوں کو بھی تباہ کرے، انہوں نے ملک کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے. اور اب انشاءاللہ بہت جلد آپ لوگوں کو میں کنفرم خبر، اندر کی خبر بتا رہا ہوں، بہت جلد یہ فرا گوگی بھی اریسٹ ہو جائے گی، اور اس کو انٹرپول کے ذریعے واپس لانے کے لیے حکومت نے کوشش شروع کر دی ہے. اور بشرا بی بی بھی گرفتار ہونے والی ہے، بہت جلد اپنے انجام کو پہنچے گی، اس نے بھی بڑی تباہی نکالی ہوئی ہے. اور اس کے علاوہ جو پرویز الہی نے، مونس الہی نے تباہی نکالی ہوئی ہے، ان کے اکاؤنٹس تو فریز ہو گئے ہیں، لیکن انشاءاللہ بہت جلد یہ بھی دونوں باپ بیٹا اپنے انجام کو پہنچنے والے ہیں. ان کا دونوں بھائیوں کا دونوں کزن ہے، یہ سالہ بہن ہوئی ہے، یہ سکے بھائی نہیں ہے. چودھری شجاعت اور پرویز الہی یہ سکے بھائی نہیں ہے، یہ کزن ہے، تو سالہ بہنوئی بھی ہیں. تو یہ دیکھیں انہوں نے کیسے مل کے پلان بنایا ہوا تھا. ایک مخالف پارٹی میں ہوتا تھا اور ایک دوسری پارٹی میں ہوتا تھا. ابھی دیکھیں جو آثار بتا رہے ہیں نا، جو عوام کی جو ایک آواز چلی ہوئی ہے نا کہ نواز شریف ہی جیتے گا اور انشاءاللہ وہی جیتے گا اور 2/3 اکثریت سے جیتے گا. تو الیکشن کمیشن نے پکا بندوبست کیا ہے، وہاں پہ کیمرے لگے ہوں گے. پیپلز پارٹی نے ابھی تک، پیپلز پارٹی کو پتا ہے کہ ہاں ابھی بھی میں آپ کو بتاؤں کہ نمبر 1 پہ جا رہی ہے مسلم لیگ نون اور نمبر 2 پہ جا رہی ہے پی ٹی آئی. میرا بھی آخر تجربہ ہے، میں بھی سب سے سینئر صحافی ہوں، مارکیٹ میں ہوتا ہوں، دیکھتا رہتا ہوں، سروے کرتا رہتا ہوں. نمبر 2 پہ ابھی بھی پی ٹی آئی ہے. پیپلز پارٹی کا تو کہیں ذکر ہی نہیں ہے پنجاب کی حد تک. سندھ میں ہو تو میں کچھ نہیں کہتا ہوں، لیکن سندھ میں بھی اس مرتبہ ان کو بڑا ٹف ٹائم ملے گا. انہوں نے سندھ میں ایک ٹکے کا کام نہیں کروایا ہوا. کراچی میں دیکھیں 30 سال سے سندھ میں قابض حکومت کر رہے ہیں. کراچی کے سڑکیں ابھی بھی ٹوٹی پھوٹی ہیں، کوئی فلائی اوور نہیں ہے، رش کا برا حال ہوا ہے. یہ لاہور کو دیکھ لیں، اسلام آباد کو دیکھ لیں. اسلام آباد تو پورے کا پورے کو نواز شریف نے سگنل فری کر دیا تھا، ایسا زبردست وہ فلائی اوور بنے ہوئے ہیں، تو کسی جگہ پہ بھی سگنل نہیں ہے اب. تو کیا 30 سالوں میں یہ نہیں کراچی کے حالات بہتر کر سکتے تھے؟ کر سکتے تھے. وہاں کام نہیں کیا. اچھا جن پارٹیوں نے کام نہیں کیا نا، وہ نواز شریف پہ تنقید کر کے، نواز شریف کو سرکاری پارٹی ثابت کر کے نا، تو عوام کو بیوقوف بنا رہے ہیں کہ بھائی یہ سرکاری پارٹی ہے، اس کو ووٹ نہ دیں. لیکن اب عوام میں شعور آ چکا ہوا ہے، عوام اب سمجھ چکے ہوئے ہیں انہوں نے 5 سالوں میں کیا کیا تھا. کہہ رہے ہیں جی سی پیک ہم لے کے آئے تھے. بھائی تم لوگ لے کے آئے تھے، تم نے تو صرف بات چیت کی تھی. وہ 10% کمیشن مانگا تھا تو وہ منصوبہ ہی رک گیا تھا، اس چائنا پیچھے ہٹ گیا تھا. اس نے کہا کہ بھائی ایک تو انویسٹمنٹ کرو ان کے ملک میں جا کے، اور دوسرا نمبر ان کو کمیشن بھی کھلاؤ. تو یہ سب کچھ ہوا تھا نواز شریف کے دور میں. ایگریمنٹ بھی ہوا نواز شریف کے دور میں، اور اسی کی کوششوں سے سی پیک کا رکا ہوا منصوبہ دوبارہ سے سٹارٹ ہوا تھا. زرداری دور میں بات چیت ضرور ہوئی تھی، لیکن منصوبہ وغیرہ شروع نہیں ہوا تھا. کوئی معاہدہ تک نہیں ہو سکا تھا، کچھ بھی نہیں ہوا تھا. اس نے کمیشن مانگا تھا، وہ پیچھے ہٹ گئے تھے. تو اسی طرح بی بی کے دور میں بھی اللہ اس کو جنت نصیب کرے، کہ بی بی کے دور میں بھی یہ حال تھا کہ اسی کی حکومت میں، بہن کی حکومت میں بھائی قتل ہو جاتا ہے. کوئی ابھی تک کوئی پروف نہیں ملا اس کا. نام کس پہ لگا دیا تھا؟ ایجنسیوں پہ. ایجنسیوں کو کیا پڑی تھی؟ پولیس تو سندھ پولیس کی نے قتل کیا تھا اس کو. تو پھر انہوں نے اس جو قیادت کر رہا تھا انسپیکٹر، اس کو کیوں مارا تھا پھر؟ اگر یہ ملوث نہیں تھے اس کی حفاظت کرتے نا، اس کو کیوں قتل کر کے اس کو گولی مار کے اسی کے پستول سے، تو بعد میں وہ پستول اسی کے ہاتھ میں پکڑا دیا.
عوام اب بیوقوف نہیں ہے، عوام سمجھتی ہے، سب عوام کو پتہ ہے، عوام میں شعور آ چکا ہے۔ تو البتہ ابھی تک پی ٹی آئی کا ووٹ موجود ہے، پیپلز پارٹی کا پنجاب کی اب تک کچھ بھی نہیں ہے، میں نے سروے کیا ہے۔ ایک دو تین سیٹیں نکال لیں تو بڑی بات ہے، ورنہ اس سے زیادہ ان کی کوئی نہیں ہے۔ پنجاب میں اگر ابھی بھی اگر ان کی پارٹی کو کوئی لیڈ کرنے والا ہو نا پی ٹی آئی کو، تو پی ٹی آئی اچھی خاصی سیٹیں نکال سکتی ہے، پنجاب سے بھی اور باقی صوبوں سے بھی۔ بلوچستان میں البتہ ان کا صفایا ہو گیا پی ٹی آئی کا، اور پی ٹی آئی والے آپ کہتے ہیں جی وہ لوٹے بن گئے ہیں، بھائی کون سے لوٹے؟ وہ تو تھے ہی نون لیگ کے بندے جو کہ توڑے گئے تھے، جنرل فیض نے زبردستی توڑ کے دیے تھے، باپ کے نام سے پارٹی بنا کے عمران نیازی کو۔ یہ وہی لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون کے دوبارہ آ رہے ہیں پارٹی میں، تو لوٹے کیسے بن گئے؟ اسی پارٹی کا سے تعلق تھا، ان کو زبردستی توڑا گیا تھا، ڈرا دھمکا کے ان کو توڑا گیا تھا۔ تو یہ جناب صورتحال ہے، طبیعت بھی ٹھیک نہیں ہے، بخار بھی ہے، تو لہذا اس کو ادھر ہی اختتام پذیر کرتا ہوں۔ دعا کریں ملک میں خیر ہو، یہ جو ایک دہشت گردی کے لہر آ گئی ہے، اللہ اس سے محفوظ رکھے، اور یہ وہی ہے جو کہ عالمی طاقتوں کے ایجنٹ ہیں، جو کہ اس ملک کا امن تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ ان کو ان کے بچوں سمیت تباہ کرے جو اس ملک کو تباہ کرنا چاہتے ہیں۔ تو اسی طرح جو عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں، اللہ ان کو بھی تباہ کرے۔ تو اللہ فلسطینیوں کی غیب سے مدد کرے، ان کے لیے آسانیاں پیدا کرے۔ حماس نے بہت بڑی غلطی کی۔ اب دیکھیں وہ کہ جی زمینی جنگ میں ہم تیر مار دیں گے، ہم یہ کر دیں گے، وہ کر دیں گے، کہاں گئے آپ؟ عورتوں کو بچوں کو مروا کے نہ وہ اپنا پورا ایک شہر تباہ کروا کے، اپنا علاقہ تباہ کروا کے، ایک کوئی بلڈنگ ثابت نہیں بچی ہے، اسپتال تک نہیں بچے ہیں، تو اب سکون سے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اور ایران نے اپنا پابندیاں ہٹوا لیں اسی آڑ میں، اور حزب اللہ نے بڑکیں خالی ماری، کچھ بھی نہیں کیا۔ اب وہ جو مجاہدین افغانستان میں بیٹھے ہوئے تھے ان کو ایران نے راستہ تک نہیں دیا، وہ ورنہ ضرور جاتے لڑنے کے لیے، لیکن ان کو اس ایران نے راستہ نہیں دیا۔ خیر جو پہنچنا ہوتے ہیں نا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پہنچ ہی جاتے ہیں، لیکن کوئی بھی اسلامی ملک اس کی فلسطین کی مدد کو نہیں آیا ہے، سب نے اپنا اپنا نفع حاصل کیا ہے۔ بلکہ دبئی میں تو میں نے سنا ہے کہ انہوں نے 3 جہاز بھر کے امداد بطور امداد اسرائیل کو بھیجی ہے کہ بھائی تم اچھا کام کر رہے ہو، مسلمانوں کو قتل عام کر رہے ہو، ہم اس میں تمہارے ساتھ۔ یہ تو حال ہے مسلمان حکمرانوں کا۔ اللہ ان کو ہدایت دے، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہے تو اللہ ان تمام مسلمان ممالک کے سربراہان کو تباہ و برباد کرے جو اسرائیل کی حمایت میں ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں۔ جو عالم اسلام کا سب سے بڑا ملک ہے سعودیہ، اس نے کچھ نہیں کیا ہے، اس نے تعلق تک ختم نہیں کیا، وہاں سے سفیر تک کو نہیں نکالا اپنے ملک سے، سفارت خانہ تک بند نہیں کیا۔ اگر تعلق ختم کیا تو 3 ممالک نے کیا ہے، وہ تینوں کے تینوں غیر مسلم ہیں، انہوں نے پھر بھی اپنے ضمیر کی آواز پہ اسرائیل سے تعلق ختم کیا ہے۔ میں ان کو سلوٹ پیش کرتا ہوں۔ یہ ان مردودوں کو تو کسی کو بھی تکلیف کیا نام ہے وہ نہیں ہوئی توفیق کہ اس ملک سے وہ بھی وہی ختم کر دیتے، سفارت خانہ ہی بند کر دیتے۔ تو باقی دیکھیں اللہ ان کی غیب سے مدد کرے۔ تو میں اس کے ساتھ ہی آپ اپنے ولاگ کو اختتام پذیر کرتا ہوں۔ آج دعا میں اسپیشل طور پہ حصہ لیں، اور اس میں فلسطینیوں کے لیے بھی دعا ہوگی، اور تمام لوگوں کے لیے جو بھی کوئی نیک خواہش ہے وہ دل میں رکھیں، اور بلند آواز سے ہاتھ کھڑے کر کے آمین آمین بولتے جائیں۔ پہلے درود شریف پڑھیں، کیونکہ جس دعا میں بھی درود شریف نہیں پڑھا جاتا ہے نا وہ قبول ہوتی ہی نہیں ہے۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، اے میرے مالک، اے میرے پروردگار وحدہ لا شریک، یا اللہ ملک پاکستان کو قیامت تک قائم و دائم رکھ۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو دن دگنا رات چگنا ترقی عطا فرما۔ یا اللہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ملک پاکستان کو ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ خصوصاً ہمارے کمانڈر ان چیف آفت سید عاصم منیر صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو اور ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور ان کے جو مخلص ساتھی ہیں سید عاصم منیر صاحب کے جو مخلص ساتھی ہیں ان کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ جو غدار چھپے ہوئے ہیں ان اداروں کے اندر ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ خصوصاً آئی ایس آئی کے چیف جنرل ندیم انجم صاحب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو ان کی فیملی کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور آئی ایس آئی میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان کو اور ان کی فیملیوں کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، ان کو بھی اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ ان کو کامیابیاں عطا فرما، دشمنوں کا بلوچستان میں خاص طور پر نیٹ ورک توڑنے میں آئی ایس آئی کی اور تمام ایجنسیوں کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما، اور اسی طرح یا اللہ ایف آئی اے کے انچارج ہیں اور ایف آئی اے میں جتنے بھی افسران ہیں جوان ہیں ان سب کو بھی لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان سب کو بھی فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ۔ اینٹی کرپشن کے چیئرمین کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور ان کو اور ان کے فیملیوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھ، اور یا اللہ چیئرمین نیب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگی عطا فرما، اور نیب میں جتنے بھی یوتھ ہیں ان کو ملک کا وفادار بنانے میں غیب سے مدد فرما، اگر وہ ملک کے وفادار نہیں بنتے ہیں تو ان کو دنیا میں بھی نشان عبرت بنا دے اور آخرت میں بھی، اور اسی طرح یا اللہ جتنے بھی کرپٹ جج ہیں ان کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور یا اللہ جتنے بھی کرپٹ وکیل ہیں کسی بھی محکمے کے کرپٹ لوگ ہیں جو ملک کے پاکستان کو نقصان پہنچا رہے ہیں، یا اللہ ان سب کو ہدایت نصیب فرما، اگر ہدایت کے قابل نہیں ہیں تو ان کو تباہ و برباد فرما، اور اس ملک کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اس کی املاک کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ جتنے بھی عالمی طاقتیں ملک پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں یا اللہ تو سب سے بڑی عالمی طاقت ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے ان تمام عالمی طاقتوں کو جو ملک کو پاکستان کو تباہ کرنا چاہتی ہیں تو تباہ و برباد فرما، اور ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس کی سرحدوں کی حفاظت فرما، افواج پاکستان کی حفاظت فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے جتنے بھی لوگ بیمار ہیں گھروں میں ہیں اسپتالوں میں ہیں یا اللہ ان سب کو شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرما، اور یا اللہ ان سب کو لمبی ایمان والی صحت والی زندگیاں عطا فرما، اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ جتنی بھی بچیاں جوان ہیں پاکستان میں ہیں انڈیا میں ہیں دنیا میں کہیں بھی ہیں کسی بھی مذہب سے ہیں تو سب آدم کی اولاد، یا اللہ ان بچیوں کا اچھے نیک لوگوں میں رشتہ کروانے میں غیب سے مدد فرما، اور یا اللہ
اس میں آسانیاں پیدا فرما، اور ان بچیوں کو شرم و حیا والی زندگی عطا فرما، ان کے نصیب اچھے کر دے، اچھے نیک لوگوں میں ان کے رشتے ہو جائیں، ان کی شادیاں ہو جائیں، شادی کی عمر کو ہو چکی ہیں، اچھے نیک لوگوں میں رشتے کروانے میں ان کی غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ اور یا اللہ، جن بچیوں نے مجھے اولاد کے لیے کہا، یا اللہ میری دعا ان بچیوں کے حق میں قبول فرما، اور بے اولاد جوڑوں کو یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اچھی نیک اور فرما بردار اولاد عطا فرما۔ جن کی اولاد نافرمان ہے ان کی اولاد کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے اپنے ماں باپ کا فرما بردار بنانے میں غیب سے مدد فرما اور آسانی پیدا فرما۔ یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت میں سے جتنے بھی مرد عورت بچے بچیاں ہم سب کے عزیز و قارب میں سے جتنے بھی جا چکے ہیں دنیا سے، یا اللہ خصوصاً ہماری اولاد میں سے جو جا چکے ہیں، بہن بھائیوں سے جا چکے ہیں، ماں باپ چاچا چاچے تائے جتنے بھی دنیا سے جا چکے ہیں عزیز و قارب، یا اللہ ان سب کو یا اللہ قبر کے عذاب سے بچا، دوزخ کی آگ سے بچا، ان سب کے صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، ان سب کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما۔ خصوصاً ہمارے والدین یا جتنے بھی لوگ دعا کر رہے ہیں ان سب کے والدین کو یا اللہ درجہ بدرجہ جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان سب کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، ان سب کی قبروں کو روشن فرما۔ خصوصاً میرا بیٹا، میرے امی ابو، ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما، ان کی قبروں کو روشن فرما، ان کی قبروں کو ٹھنڈا فرما، اور ہم سب کے عزیز و قارب کی قبروں کو کشادہ فرما، روشن فرما، اور قبروں میں بار بار نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کے اوپر خصوصی کرم فرما، رحم فرما۔ جن گھروں میں تنگ دستی ہے ان گھروں کی تنگ دستی دور کرنے میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے آسانی پیدا فرما، ان گھروں کی تنگ دستی دور فرما۔ اور جن گھروں کے میٹر بجلی گیس کے اتر چکے ہیں، بل بہت زیادہ آ رہے ہیں، ان سب کی غیب سے مدد فرما، اور ان کے گھروں میں آسانیاں پیدا فرما ان کے لیے، اور جتنے بھی لوگ بے روزگار ہیں ان کو اچھا روزگار عطا فرما۔ اور یا اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے صدقے یا باری تعالیٰ ہم سب کو پانچوں وقت باجماعت نماز پڑھنے، قرآن پڑھنے، روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کو مسجد میں جانا نصیب فرما، مسجد میں جانے کی توفیق عطا فرما، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرما، نیک کام کرنے اور صراط مستقیم پہ چلنے کی توفیق عطا فرما۔ ہم سب کی خطاؤں کو، غلطیوں کو، کوتاہیوں کو، جرموں کو معاف فرما، ہم سب سے راضی ہو جا۔ اور یا اللہ ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، اور روز قیامت اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے، اور روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما۔ اور یا اللہ ملک پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کی سرحدوں کی حفاظت فرما، اور ہمیں اچھے نیک اور ملک کے وفاداری کرنے والے حکمران عطا فرما۔ اور یا اللہ ہم سب کو ہدایت نصیب فرما، ہم سب کی غلطیوں اور کوتاہیوں کو معاف فرما، جرموں کو، گناہوں کو معاف فرما۔ اور یا باری تعالیٰ ہمیں روز قیامت حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب فرما، اور ہم سب کی دنیا اور آخرت دونوں بہتر کر دے۔ اور جو کوئی بھی جس کسی نے بھی اپنے دل میں کوئی نیک خواہش رکھی ہے، یا اللہ اس کی وہ نیک خواہش پوری کرنے میں اس کی غیب سے مدد فرما، آمین ثم آمین۔ اللہ حافظ۔